بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم سب لوگوں پر کبھی زندگی کا کوئی دن بہت لکی ثابت ہوتا ہے تو کبھی کوئی بھاری ثابت ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جمعے کا دن نون لیگ اور باقی تمام پی ڈی ایم ٹولے پر بھاری پڑتا ہے۔ گزشتہ روز جمعے کو سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حکم دیا ہے کہ 21 ارب روپے خزانے میں سے نکال کر فوری طور پر الیکشن کمیشن کو جاری کریں۔ اس کے ساتھ ہی جمعے کے دن ہی زرداری صاحب کا انٹرویو آنا، اور وہ انٹرویو جو آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں، اور آصف علی زرداری صاحب کا اس انٹرویو میں پی ٹی آئی یعنی کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے جھکاؤ شو کرنا، کچھ آئینی اور قانونی باتیں کرنا۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے جب بلاول بھٹو یا زرداری صاحب سے مذاکرات کی بات کی جاتی تھی تو وہ جھگڑنے لگتے تھے، بڑی رونت کے ساتھ کہہ دیتے تھے کہ کیا مذاکرات کریں اور کیوں کریں۔ خیر، ان کا جو لیٹسٹ انٹرویو ہے، اس لیٹسٹ انٹرویو میں ان کی زبان میں بڑا بدلاؤ دیکھا گیا، بڑی تبدیلی دیکھی گئی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کو ہے۔ ناظرین، اس تناظر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حکم دیا ہے کہ وہ 21 ارب روپے خزانے میں سے نکال کر فوری طور پر الیکشن کمیشن کو جاری کریں۔ لہٰذا اب انتخابات 14 مئی کو ہی ہوں گے اور قوم جو ہے وہ 14 مئی کے حساب سے ہی تیاری کرے۔ دیکھیے، اب جو کھیل شروع ہونے جا رہا ہے، گورنر جنرل اسٹیٹ بینک اب اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے انکار کیا تو وہ سیدھا سیدھا جیل جائے گا۔ اس پر اس کی نااہلی نہیں ہوگی، بلکہ اس پر انکار کی صورت میں آرٹیکل 90 فوری طور پر نافذ ہوگا، فوری طور پر گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ اب مکمل طور پر تیاری کرنے جا رہی ہے، شہباز شریف پر اب لگنے جا رہی ہے آرٹیکل 6، کابینہ پر لگنے جا رہی ہے آرٹیکل 6۔ یہ تمام لوگ اب توہین عدالت میں رگڑے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے جو اب کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ انہوں نے نمبر 1 کرائسس کو پہلے ختم کرنا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ سپریم کورٹ توہین عدالت چھوڑ دے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیا یہ لوگ توہین عدالت سے بچ جائیں گے؟ شہباز شریف کی نااہلی، کابینہ کی نااہلی اب پتھر پر لکیر کی طرح ہے۔ اب سپریم کورٹ کا ان کے خلاف توہین عدالت کا فوری طور پر فیصلہ نہ لینے کی وجہ عوام کو فوری کرائسس سے دور رکھنا ہے اور پہلی فرصت میں الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کروانا ہے۔ اس وقت شہباز شریف کو تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ اپنے ہینڈلرز کو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ آگے میرے پر جلتے ہیں، کیونکہ اب شہباز شریف کی نااہلی پکی ہے، کابینہ کی نااہلی پکی ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب بس سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کو کب نااہل کرنا ہے، کب کابینہ کو نااہل کرنا ہے، کب آرٹیکل 6 جو ہے نافذ کرنا ہے۔ گزشتہ روز سماعت میں سپریم کورٹ نے واضح کہا ہے کہ ان پر لاگو ہونے والے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں ہم ان پر وہ نافذ کرنے جا رہے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اب زیادہ سے زیادہ ہارڈلی ان کے پاس 20 سے 21 دن ہیں۔ ان تمام 20-21 دنوں میں ان لوگوں نے تمام تیاریاں کرنی ہیں، کمپینس لانی ہیں۔ جیسا کہ ابھی رمضان چل رہا ہے تو رمضان میں یہ کمپینس تو نہیں کر سکتے، رمضان کے بعد یہ کمپین شروع کریں گے تو دن اور بھی تھوڑے رہ جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے ابھی تک جو کام کیا ہے وہ کارکردگی بہتر بنانے پہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے صرف اس پہ محنت کی ہے کہ عمران خان کو کیسے گرانا ہے، عمران خان کو کیسے ذلیل کرنا ہے، لیکن اس کو ذلیل کرتے کرتے یہ لوگ خود دو کوڑی کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ خیر، اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اداروں سے ڈائریکٹ کرنے کی لیول تک آ گئی ہے۔ اب باقی اداروں میں سپریم کورٹ اس لیول پر آ گئی ہے کہ وہ باقی تمام اداروں سے بات کریں۔ اب سپریم کورٹ پیرالل 2 کام لے کر چل رہی ہے۔ نمبر 1 فنڈز آئیں اور الیکشنز ہوں۔ نمبر 2 توہین عدالت کی کارروائی شروع کروانا۔ اگلے ہفتے سے توہین عدالت کیس کھل جائے گا اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ عید کے بعد کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر عطا بندیال ان کو ایسے چھوڑ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اب کھلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم توہین عدالت کریں گے، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں۔ اس سب میں شہباز شریف تو نااہل ہوگا ہی، لیکن ساتھ میں مریم نانی کو بھی رگڑے لگیں گے۔
नाज़रीन, फिर इसी असना में आसिफ अली ज़रदारी का इंटरव्यू आ जाता है और उस इंटरव्यू में आसिफ अली ज़रदारी का मुज़ाकरात की तरफ झुकाव ज़ाहिर करना। ज़रदारी साहब का इंटरव्यू आने वाले वक्त में इंतखाबात के हवाले से कुछ चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब बिलावल भुट्टो या फिर ज़रदारी साहब से बात की जाती थी मुज़ाकरात की, तो वो झगड़ते थे। वो बड़ी रौनक के साथ कहते थे कि हम क्या मुज़ाकरात करें और क्यों करें और किससे करें। इनके लेटेस्ट इंटरव्यू में इनकी ज़ुबान में बड़ा बदलाव देखने को देखा गया है। ज़रदारी साहब ने कहा कि हमें इलेक्शन पर तो नहीं, इसकी टाइमिंग पर इतराज़ है। तो देखिए, पिछले साल टाइमिंग ज़रदारी साहब के हक़ में थी, ठीक थी। ज़रदारी साहब रोनाल्डो बने हुए थे उस वक्त, जिसको किक करते थे वो बाउंड्री से बाहर होता था, तो टाइमिंग्स बहुत ठीक थी। उनको बाजवा साहब का आशीर्वाद मिला हुआ था, जिसको टच करते थे, जिस बंदे को नापसंद करते थे उसे बाउंड्री से बाहर फेंक देते थे, जिसको चाहते थे वो उनकी झोली में होता था। बाजवा साहब का आशीर्वाद था तो सिंध हाउस भी चल रहा था, निजी होटल भी चल रहा था, रिजीम चेंज ऑपरेशन भी चल रहा था, वजारतें भी मिल रही थी, मतलब कि सारी गेम हाथ में थी, तो टाइम ठीक था। देखिए, ज़रदारी साहब को पता है कि बाकी 6 माह रह गए हैं, पूरे करते हैं तो ज़्यादा मार पड़ेगी, नहीं पूरे करते, अभी इलेक्शंस हो जाते हैं तो कम मार पड़ेगी, तो वो थोड़ी मार खाना पसंद करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि कम मार खाई जाए बनिस्बत इसके कि 6 महीने छितर खाए जाएं, क्योंकि अगर ये टाइम पूरा करते हैं तो इसके बाद इसमें इलेक्शन में जाने का सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। खैर, ज़रदारी साहब का इंटरव्यू जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी था, इसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इसमें हुकूमत के लिए शदीद ख़तरे की घंटी है, क्योंकि इसमें आइन और कानून की बात की गई है। नाज़रीन, आप बदलती हुई चीज़ों को देखें, आप इसमें वाज़ेह निशानियाँ देखेंगे, जैसे आसिफ अली ज़रदारी साहब का बदलते हुए तेवर, आसिफ अली ज़रदारी का इमरान खान से बात करने के लिए कमेटी बनाना, आसिफ अली ज़रदारी साहब का हरकत में आना, ज़रदारी साहब का बीच बचाव करना, आसिफ ज़रदारी साहब का तहरीक इंसाफ से रब्ता करने की कोशिश करना, इसके लिए एक कमेटी बनाना। आपको क्या लगता है कि ज़रदारी साहब रोटी को चूची कहते हैं या वो मुंह का नवाला नाक में डालते हैं? याद रखिए कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की बात हो रही थी तो नून लीग के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम कामयाब हो जाएंगे। उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी ही कह रहा था कि हम कामयाब हो जाएंगे, जिसके लिए वो दिन रात कोशिश कर रहे थे। गो कि हम उस अमल को सही नहीं कहते हैं। जिस तरह बंदों की मंडियाँ लगाई गई, जिस तरह बंदों को ख़रीदा गया, वो सब कुछ बहुत पैथेटिक था। लेकिन उस सब के पीछे दिमाग जिस बंदे का काम कर रहा था वो आसिफ अली ज़रदारी का था, और आसिफ अली ज़रदारी का दिमाग उस वक्त काम कर गया। मतलब कि वो बंदा बदलते हुए हालात को भांप लेता है, वो इस मामले में बहुत तेज़ और चुस्त साबित हुआ। आसिफ अली ज़रदारी के बदलते हुए बयानात और हालात बता रहे हैं कि हवाओं के रुख तब्दील होने को हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का, हम सब का हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान